صبر اور نماز دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جس طرح نماز زندگی کے آخری دن تک، آخری لمحے تک فرض ہے، جب تک انسان ہوش میں ہے اور نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے نماز ادا کرنا لازم ہے، وہ نماز اس کے ذمے پڑ جاتی ہے. اسی طرح صبر بھی زندگی کے آخری لمحے تک ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ یقیناً کامیابی صبر کے ساتھ ہے. انسان اپنی منزل کو صبر کے ساتھ پا لیتا ہے. اور دوسری چیز دعا، کہ جب کبھی مشکل پیش آئے تو انسان فوراً اللہ سے مانگے، اور خصوصاً نماز کے ذریعے. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر بہت مشکل چیز ہے، لیکن اگر انسان کو اس وقت یہ احساس ہو جائے کہ میرے صبر کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہو رہی ہے، تو صبر کرنا آسان ہو جائے. پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو لوگ مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. صبر زندگی کے باقی معاملات میں بھی ضروری ہے، لیکن خاص طور پر جب کوئی شخص دنیا سے چلا جائے، کیونکہ اسے واپس نہیں آنا. باقی دنیا میں جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں ان کی کمی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن زندگی کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا. یہ صدمہ انسان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے. تو اس لیے ایک طرف صبر کی بات کی گئی اور دوسری طرف فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں مارا جائے تو یہ مت سمجھو کہ وہ مر گیا، ختم ہو گیا. نہیں، وہ زندہ ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. کس بات کا؟ کہ وہ زندگی کیسی ہے اور وہ کن نعمتوں میں ہے. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہداء کی روحیں پرندوں کے اندر موجود جنت کی سیر کرتی پھرتی ہیں. یعنی جس طرح پرندے کبھی ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ چلے جاتے ہیں اور رزق تلاش کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی جنت میں خوش ہیں اور وہاں پر رزق پا رہی ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تمہارا امتحان ہوگا، کیونکہ زندگی امتحان ہے. دنیا میں انسان آزمائے جانے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ آزمائشوں میں پڑھ کر کون پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے. تو پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ امتحان ضرور ہوگا. کس کس چیز میں؟ بشیء من الخوف. نمبر 1 خوف، ڈر. انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے ڈر ہوتے ہیں. کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی چھپکلی سے، کوئی کاکروچ سے، کوئی دشمن سے، کوئی بڑی بلاؤں سے، کوئی ان سین چیزوں سے. کون ہے جس کے اندر کسی نہ کسی درجے کا ڈر نہیں؟ کبھی ڈر غیر حقیقی ہوتا ہے اور کبھی حقیقی ہوتا ہے. لیکن انسان کی آزمائش خوف کے ذریعے بھی ہوتی ہے. والجوع، اور بھوک. ونقص من الاموال، مالوں کی کمی، کاروبار کا ختم ہو جانا، جاب چلے جانا. والانفس، جانوں کی کمی، انسانوں کا فوت ہو جانا، عزیزوں اور پیاروں کا دور چلے جانا. والثمرات، اور پھلوں کی کمی، کہ فصل ہے، سب کچھ کیا، محنت کی، لیکن فائدہ اتنا نہیں ہوا. اور ثمرات جو ہیں اوورآل پروفٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو کاروبار میں یا کسی بھی چیز میں نفع نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو جائے. کہا کہ ہر شخص زندگی میں ان مصائب خمسہ یعنی 5 مصیبتوں میں سے کسی نہ کسی کا شکار ہوتا رہے گا اور آزمایا جاتا رہے گا. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، کیونکہ ان تمام مواقع پر بے صبری کرنے سے انسان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا، حالات تبدیل نہیں ہوتے. ہاں جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کا وعدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی. کیسے ہیں وہ صبر کرنے والے؟ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ فوراً انا للہ پڑھتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، اگر کوئی چیز چلی گئی تو ہم بھی جانے والے ہیں، اسی کی ملکیت ہے، اور جتنا کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے، مال، اولاد وغیرہ، یہ سب امانت ہے ہمارے پاس.
اصل مالک تو وہ خود ہے، ہم تو مالک نہیں ہیں۔ تو اس وقت وہ انا للہ پڑھتے ہیں، اور ایسا کرنے والے جو یہ کہیں کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خوشخبری یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہوں گی، ورحمہ، اور رحمت آئے گی، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی صبر کرنے والے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتے، اس لیے انسان کو وقتی تکلیف پر بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد صفا مروہ کا ذکر ہے۔ یہ دو پہاڑیاں ایک بہت عظیم ہستی کی یاد دلاتی ہیں، جس نے بہت صبر کے ساتھ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر ایک بہت بڑی قربانی کی تھی، ایک نئی امت کے بسانے کے لیے، مرکز بنانے کے لیے اس جگہ کو آباد کیا تھا۔